قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کو جو ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عاشرے کی تاخیراتوں میں تلاش کرنے کا حکم فرمایا۔ رمضان المبارک سارا کا سارا برکتوں اور رحمتوں والا ہے، خاص کر اس کا جو آخری عشرہ ہے وہ زیادہ اہمیت اور فضیلت والا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات کو جو ہے وہ نازل فرمایا، اور اسی طرح فرمایا کہ اس کی جو عبادت خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے، برابر نہیں 1000 مہینے سے بہتر، 83 سال بنتے ہیں۔ یہ شب قدر کو حاصل کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو بندہ اعتکاف میں بیٹھ گیا یقیناً وہ شب قدر کی جو فضیلت ہے اس نے حاصل کر لی، اس لیے کہ معتکف کا مسجد میں سونا بھی یہ عبادت ہوتا ہے۔ اللہ نے جسے یہ توفیق دی، اللہ اس کا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ دوسرا، ہر انسان شب قدر کو آسانی سے حاصل کر سکتا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور اپنے روزے کو جو ہے رات تک پورا کرو۔ گویا رات جو ہے افطاری کے وقت شروع ہو جاتی ہے، اور افطاری کے بعد نماز مغرب پڑھنا یہ لیلۃ القدر کی فضیلت میں ہے، لیلۃ القدر کی عبادت میں ہے۔ اس کے بعد سنتیں ادا کرنا، نوافل پڑھنا، اور عشاء کی نماز پڑھنا، تراویح پڑھنا اور وتر پڑھنا، یہ تمام لیلۃ القدر کی رات میں ہی آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے جو وقت بچا ہے وہ تقریباً 4 گھنٹے بچ جاتے ہیں، تو انسان تھوڑی سی ہمت کر کے وہ 4 گھنٹے بھی جو ہے اپنی جو ہے عبادت میں مصروف کر دے، تمام مصروفیات نکال دے، تو وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری عشرے کی 5 راتوں میں جس نے عبادت کی، گویا اس نے جو ہے وہ لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے اس کو حاصل کر لیا۔ بڑا آسان سا یہ طریقہ ہے اور مختصر وقت ہے، اتنا زیادہ وقت بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی ہم تراویح کے بعد تقریباً 9:30 10 بجے فارغ ہوتے ہیں، آگے وقت بہت کم بچتا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ بھی ہماری تمام عبادت جو ہے وہ عبادت یہ ہے کہ ہم نے افطاری کی ہے، نماز پڑھی ہے، آگے عشاء پڑھی ہے، تراویح پڑھی ہے، جو بھی کیا ہے وہ ہماری عبادت ہی ہے لیلۃ القدر کی رات۔ آگے مختصر وقت بچتا ہے ہمارے